ضمنی معاملات ان پہ بعد میں آؤں گا. ایک اگر میکرو لیول پہ بات کی جائے سر, تو اتنا کچھ ایک جماعت کو روکنے کے لیے سر کیا ریاست کا صرف ایک ہی کام رہ گیا؟ شکریہ علی حیدر صاحب, مگر میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم انالیسز, تجزیہ آزادانہ اور کسی پسند ناپسند کی بنیاد پہ نہ کریں تو میرے خیال لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ابھی آپ نے دو تین باتیں کہیں. ایک بات آپ نے یہ کہی کہ ایک جماعت کو احتجاج سے روکا جا رہا ہے, یا ایک جماعت کو جلسے جلوس کرنے ہی نہیں دیے جاتے, یا اس جماعت کے گرد جو ہے ایک دائرہ لگا دیا گیا ہے. دائرہ بھی انہوں نے خود لگایا. اور جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو مجھے علی حیدر یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے وہاں جلسے جلوس ریلیاں ہوتی ہیں, مگر جس جمہوری ملک میں پرتشدد احتجاج شروع ہو جائیں وہاں کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور یا وہاں وہ ریاست ٹوٹنے کا اس پرتشدد احتجاج کی وجہ سے سبب بنتی ہیں چیزیں. اب آ جائیں کہ کیا پاکستان کے اندر 2014 سے جب سے موصوف نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, پاکستان کے اندر کوئی انتشار پیدا کرنے کا کوئی ایک لمحہ اس نے جانے دیا ہے ہاتھ سے؟ اور کیا بار بار انتشار پیدا کرنے کے مواقع خود نہیں پیدا کیے اس نے؟ اور کیا جب یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ جناب میں پیٹرول بم زمان پارک کے اندر سے استعمال کرتا رہا, خود یہ کہہ رہے ہیں, آپ میں تو دیکھتے رہے تھے نا, وہ خود کہہ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس جماعت کے اندر پیٹرول بم پھینکنے کو جرم نہ سمجھا جائے اور وہ بھی آئین قانون پر عمل درآمد کروانے والے اداروں کے اوپر, تو اس کے بعد بھی آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جلسے جلوس یا ریلیاں پرامن ہو سکتی ہیں؟ کوئی ایک جلسہ جلوس, اور خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا 9-10 مئی سے پہلے کا لوگ کہتے ہیں, اور خاص طور پر آپ جیسے بھی کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ 9-10 مئی کی آڑ میں سب کچھ آپ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, ابھی 9-10 مئی نہیں ہوا تھا, ننکانہ صاحب میں جلسہ ہو رہا تھا, اسٹیج پہ عمران خان کھڑے تھے اور اس کے ساتھ کھڑے شیخ رشید کہہ رہے تھے آگ لگا دو, جلا دو, مار دو, مر جاؤ. بھائی آپ تو پہلے دن سے ٹریننگ تربیت لوگوں کو یہ دے رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کے گھر جب یہ لو لشکر لے کے گئے تھے اور اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر عمران خان کہہ رہے تھے کہ اس کو مونچھوں سے پکڑ کے میں کھینچوں گا, کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے میں گریبان سے پکڑ کے نواز شریف کو لے آؤں گا. آپ دیکھیں کہ رائے ونڈ جب جاتی عمرہ کا جو راستے تھے وہ انہوں نے بند کر کے کہا کہ میں ان کے گھر والوں کو, مطلب خدا کا خوف کریں یار. آپ لوگوں کے گھروں پہ حملے کرتے ہیں, آپ اداروں پہ حملے کرتے ہیں, اور چلتے چلتے پھر آپ اس نہج تک آ جاتے ہیں کہ 9-10 مئی آپ کر دیتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں نہ کبھی پہلے کسی سیاسی جماعت نے ایسا سوچا, نہ شاید آئندہ کوئی سوچ سکے. مگر اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں, آپ اس ونڈو کو بند نہیں کریں گے, آپ اس دروازے کو بند نہیں کریں گے اور ان مجرموں کو سزا نہیں دیں گے, تو یہ ونڈو کھل جائے گی, یہ راستے کھل جائیں گے, آئندہ بھی کوئی کر کے دکھائے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دائرہ بنا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے گرد بنایا گیا, ہم نے نہیں بنایا, ان کے کرتوت, انہوں نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے وہ دائرہ بنا. اور جہاں تک ریلیاں یا جلسے جلوسوں کا تعلق ہے تو مجھے یہ بتائیں, جو آپ فرما رہے ہیں کہ ترنول کا جو جلسہ منسوخ ہوا, کیا عمران خان کو میں نے جا کے کہا تھا صبح 7 بجے کہ جلسہ منسوخ کر دیں؟ یا رات کو جو پیغام رسانی ہو رہی تھی وہ حکومت وقت کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی تھی یا ان کے ذریعے ہو رہی تھی؟ سر پلیز یہ تو بتائیں وہ کیا پیغام رسانی تھی سر؟ علی حیدر ایک سیکنڈ نا یار, میں وہی کہنا چاہتا ہوں جو وہ خود بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ ہمارے رابطے پھر جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں, یا رابطے پھر سے ہمارے شروع ہو گئے ہیں انہی سے جن کے خلاف وہ صادق اور امین یا
میر جعفر میر صادق وہ کہا کرتا تھا صادق اور مین کا سرٹیفکیٹ لینے والا. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اداروں کے خلاف اور دوسری طرف راتوں کو آپ انہی سے مذاکرات کرتے ہیں. آپ ایک طرف لوگوں کے بچوں کو 1.5 سال سے آپ نے جیلوں میں رولنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور آپ جیل میں دیسی مرغی کھا رہے ہو. آپ لوگوں کے بچوں کو ذبح کروانا چاہتے ہو اور اپنی علیمہ باجی کو ایک کیس میں جو ہے وہ گرفتاری سے بھی بچاتے ہو اور لوگوں کی بیٹیوں کو، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو، لوگوں کے بچوں کو آپ قربانی کا بکرا بنا رہے ہو. اس طرح ریاست نہیں چل سکتی. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں، اور کوئی شخص مجھے یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جو وابستگی پی ٹی آئی سے بھی رکھتا ہے وہ بھی بتائے کہ 3.5-4 سالوں میں جب اس کی حکومت تھی کوئی ایک نیشنل کام بتائے جو نیشنل اپروچ سے اس نے کیا ہو جو آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ملتا ہو. کوئی ایک کام بتا دے. نہیں بتا سکتا، مگر انتشار کا میں ایک لمبی لسٹ گنوا سکتا ہوں کہ جب سے یہ آیا ہے ملک کے اندر انتشار کس طرح پیدا کیا جاتا ہے اور کروایا جاتا ہے. اچھا میاں صاحب ذرا ایک بڑی وہ نا ایک وہ تجسس ہونے لگ گیا مجھے. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی، اس پہ پلیز تھوڑی روشنی مزید ڈالیے گا. یہ واقعی خبر تو یہی تھی کہ پتہ نہیں کیا اچانک سے صبح 7 بجے انہوں نے جلسہ ملتوی کر دیا. حالانکہ کہتے تو یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی پکڑ دکڑ بڑی سختیاں کی لیکن لوگ ان کی آ گئے تھے. پھر بھی کس سے مذاکرات ہوئے تھے سر رات کو؟ کیا بات ہوئی تھی؟ کس نے ان کو کوئی اچھا نہیں جھنڈی ہری جھنڈی دکھائی؟ علی حیدر میرے بھائی، پہلے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تھے. انہوں نے پورے پاکستان کا جلسہ رکھا ہوا تھا. 9 بجے یا 10 بجے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جلسہ نہیں ہو رہا. کس جگہ قافلے رکے تھے؟ کوئی فوٹیج آپ کے پاس ہے؟ پاکستان بھر سے آ رہے تھے نا لوگ. تو کہیں بھائی لوگ تو نکلے ہوں گے نا رات کو. لوگ کوئی صبح ارلی مارننگ نکلا ہوگا، مگر کوئی موٹر وے پہ، کوئی جی ٹی روڈ پہ کوئی قافلہ رک گیا ہو اور واپس جا رہا ہو، اس کی فوٹیج آپ کو نظر آئی ہو؟ کوئی آیا ہی نہیں تھا. ان کے علم میں تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کن سے مذاکرات کر رہے ہیں اور آخر میں ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا وہ خود بڑے فخر سے بتاتے ہیں، سینہ تان کے بتاتے ہیں کہ ہمارے رابطے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں، کبھی ایسا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ سائفر لہرائیں اور جس ریاست کو گالیاں دیں اسی ریاست کی کانگریس جو ہے وہ آپ کے لیے قرارداد منظور کرے اور فکر مندی کا اظہار کرے، تشویش کا اظہار کرے کہ ہمیں گالیاں دینے والا جو ہے وہ مشکل میں ہے، اس کو کمفرٹیبل زون میں لایا جائے. اور جس اپنا آپ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں، جن کے خلاف مار کٹائی جن کے خلاف کر رہے ہیں، 9-10 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں وہ جو ہیں وہ چیف منسٹر لگا دیے جائیں. کبھی میں نے اس طرح کے واقعات پہلے تو نہیں دیکھے نہ سنے ہیں، اب میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. اچھا تو سر یہ ان کو ملا کیا بدلے میں؟ مطلب جلسہ ملتوی کیا تو بدلے میں کیا ملا ہوگا ان کو جب مذاکرات ہوئے؟ ایک اور دوسرا یہ کیا آپ کو حیرانی یا تشویش نہیں ہوئی کہ ان کے رابطے ہوئے کیوں ہیں، کیوں رابطے کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں بقول اسٹیبلشمنٹ کے، حکومت کے، کہ جو ریاست پہ حملہ آور ہوئے تھے. پھر ان سے کس بات کے مذاکرات؟ بات یہی ہے نا بھائی کہ جو ریاست پہ حملہ ہوئے ہیں 1.5 سال ہونے کو ہے، تو بھائی آج تک کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جا سکا؟ اور کئی لوگ جو ضمانتوں پہ باہر نکل آئے کیسے ریاست پہ حملہ کرنے والے باہر آ گئے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ 9-10 مئی کرنے والے جو انویسٹیگیشن اداروں نے، اور خاص طور پہ میں لاہور کا بار بار ذکر کرتا ہوں کہ لاہور کے ایک طاقتور شخص نے جو ملوث تھے جناح ہاؤس حملہ کرنے میں، ان کو پیسے لے کے چھوڑا اور ان کی فوٹیج بھی موجود ہے، انٹیلیجنس اداروں کو بھی پتہ ہے، اس کے باوجود چھوڑ دیا.